سورہ ہود سورہ نمبر 11 ہے، اس کی آیت نمبر 114 کا انتخاب کیا ہے، بلکہ آیت کے بھی ایک حصے کا ایک چند الفاظ کا انتخاب کیا ہے اس مجلس کے لیے۔ اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی۔ بہت خوبصورت انداز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فارمولا دیا ہے، ایک اصول دیا ہے، ایک پرنسپل دیا ہے۔ اب کیا کیا چیز حسنہ ہے مجھے اس کو پیش کرنا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، احمد میں کی توجہ رہے گی۔ ان الحسنات، حسنات جمع ہے حسنہ کی، حسنہ کہتے ہیں نیکی کو، اچھائی کو، بھلائی کو، اچھے کام کو، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ پہ اس کا تذکرہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی کرتا ہے اس کے لیے ایک ہی لکھی جاتی ہے۔ اچھائیاں ایک ایک کی جگہ 10 لکھی جاتی ہیں، برائیاں ایک کی جگہ ایک لکھی جاتی ہیں۔ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کسی کی اکائیاں دہائیوں سے کیسے بڑھ جاتی۔ برائی ایک ایک لکھی جا رہی یعنی اکائی، اور نیکیاں 10 لکھی جا رہی ہیں یعنی دہائیاں۔ مولا فرماتے ہیں یونٹس ٹینز سے کیسے بڑھ جاتے ہیں، یہ اکائیاں دہائیوں سے کیسے بڑھ جاتی ہیں؟ جب اللہ ہر نیکی کی 10 لکھ رہا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی آدمی جہنم میں چلا جائے؟ مولا فرماتے ہیں جنت میں جانے والے پہ تعجب نہیں، جہنم میں جانے والے پہ تعجب ہے مجھے۔ حسنات کو پیش کر رہا ہوں اور کی جگہ، کن کن چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حسنہ کہا؟ احادیث کے اندر بہت سی چیزوں کو حسنات کہا گیا ہے۔ یہ آیت جو میں نے انتخاب کی اس کی ابتدا میں واقع میں صلاۃ لدلوک الشمس غسق اللیل، یعنی یہ مختلف انداز سے اللہ نے قرآن کریم میں پیش کیا۔ اور جب دن چڑھ رہا ہو، دن کا اختتام ہو رہا ہو تو نماز قائم کیجئے، بے شک کہ نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ نماز کو حسنہ کہا گیا۔ عزیزان گرامی، مسکرا کے دیکھنے کو احادیث میں حسنہ قرار دیا گیا، صدقے کو حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ راہ خدا میں صدقہ تو ترد البلا، صدقہ برائیوں کو ٹالتا ہے۔ انسان جو صدقہ دیتا ہے تو وہ عام طور سے انسان بہت زیادہ کوئی بڑی رقم نہیں دیتا، حقیر سی رقم دیتا ہے صدقے کے اندر۔ حدیث میں 5 چیزیں وہ پیسہ ہاتھ سے جاتے ہوئے کہہ کے جاتا ہے، سب کچھ پیش نہیں کروں گا، اشارے کر رہا ہوں۔ جب وہ حقیر سا پیسہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے میں حقیر تھا، تو نے مجھے باعظمت بنا دیا، کیونکہ اب میں اللہ سے منسوب ہو گیا ہوں۔ پھر وہ صدقہ جاتے میں کہتا ہے میں ختم ہونے والا تھا، تو نے مجھے بقا دے دی، کیونکہ ہر چیز فنا ہو جاتی ہے لیکن جو راہ خدا میں کام ہوتا ہے اسے فنا نہیں ہوتی، اسے بقا ہوتی ہے۔ میں تیرا دشمن تھا، پیسہ دشمن بن جاتا ہے نا انسان کے لیے، پیسہ میں تیرا دشمن تھا، تو نے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ جب آپ راہ خدا میں دے دیں تو وہ چیز دوست بن جاتی ہے۔ سیئہ گناہ برائی دشمن ہے، حسنہ نیکی اچھائی دوست ہے۔ لیکن کئی مرتبہ افراد کو اچھائی برائی میں تمیز پیدا نہیں ہوتی، یہ کام جو کر رہا ہوں آیا یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، یہ تمیز پیدا، یہ بصیرت پیدا کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ آئیں ذرا پیش کر رہا ہوں حدیث کی روشنی میں، مجھے نہیں معلوم کتنا مجمع ہے میرے ساتھ اور کتنے افراد نہیں ہیں، وقت زیادہ نہیں ہے، مجھے بات کو مکمل کرنا ہے۔ تو بہت سی چیزوں کو حسنہ کہا گیا ہے۔ سب سے جو بڑی بڑی زندگی میں کام آنے والی چیزوں میں سے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے، آگے جا کے پیش کروں گا۔ لیکن حدیث نبوی میں ہے حب علی حسنہ، علی کی محبت حسنہ ہے، نیکی ہے۔ اور بعض آدمی صرف یہاں پہ حدیث رکتی نہیں، لا یضر معہ سیئہ، ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ برائی نقصان نہیں پہنچاتی۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے حب علی یأکل السیئات کما تأکل النار الحطب، علی کی محبت برائیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو۔ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں۔ عزیزان گرامی، علی کی محبت برائیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو۔ آگ سوکھی لکڑی کو بہت تیز کھاتی ہے، گیلی لکڑی کو آگ نہیں لگتی۔ عزیزان گرامی، اب یہاں علماء نے بحث کی ہے، مفہوم کیا ہے؟ آیا مولا امیر علیہ السلام کی محبت بڑھتی رہے گی، گناہ بھی بڑھتے رہیں گے اور یہ محبت گناہوں کو کھاتی رہے گی؟ نہیں،
بلکہ اگر مولا علی کی محبت بڑھے گی تو برائیاں خود بخود کم ہوتی چلی جائیں گی. مولا علی کی محبت خود بخود برائیوں سے بچاتی ہے. عزیزان گرامی، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے بچاتی ہے. اگر آپ کی نماز برائیوں سے بچا رہی ہے تو علامت ہے کہ نماز قبول ہو رہی ہے. اور اگر کوئی آدمی کہتا ہے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت رکھتا ہوں، برائیوں سے دور ہونا بتائے گا کتنی محبت رکھتا ہے. عزیزان گرامی، یہ الفاظ کئی جگہوں پہ استعمال ہوئے. حسنہ، اچھائی، یہ لفظ حسنہ، حسنات، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک کہ اچھائیاں برائیوں کو دور کر دیتی.